بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے، یہ طرز استدلال ہے۔ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، خالق ہونے پر دلائل قائم کرتا ہے، وہ اتنے فطری، اتنے آسان، اتنے واضح، اتنے روشن کہ ہر ادنا سے ادنا عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان بڑی آسانی سے ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ ایک طرف تو وہ اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ کوئی اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا، دوسری طرف وہ واضح اتنی ہوتی ہے کہ اگر کسی بکریاں چرانے والے سے بھی اس دلیل کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بھی فوراً سمجھ جاتا ہے۔ اب ان آیات میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، خالق ہونے کے کچھ دلائل ذکر کیے۔ پیچھے سیاق و سباق یہ تھا کہ اے میرے بندو، جن کو اپنے وطن میں ستایا جا رہا ہے، جن کے ایمان اور جان کو خطرہ ہے، تم اپنے رب پر بھروسہ کر کے ہجرت کر لو۔ تم اپنے رب پر بھروسہ کر کے بھائی کیا کر لو؟ ہجرت کر لو۔ موت کا ڈر ہے، موت سے نہ ڈرو، اللہ نے اس کا وقت طے کر رکھا ہے، وہ اس وقت پر آنی ہی آنی ہے، ہجرت کرو پھر بھی آ جائے گی، نہیں کرو گے پھر بھی آ جائے گی۔ اس بات کی پریشانی ہے کہ کسی اور جگہ جائیں گے تو اپنے اصل وطن میں کاروبار ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ فرمایا رازق اللہ ہے، تم ذرا جا کر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا کس طرح انتظام کرتا ہے۔ اور بھائیوں، چونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارا سامنے خاکہ ہوتا ہے اپنی روزی روٹی کاروبار کا، ہم سمجھتے ہیں اس سے نکلے تو مرے، اس کے آگے اندھیرا ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، یہ بشری اور انسان کی کمزوری ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے جو خاکہ ہے، جو شکل ہے، جہاں میں 15-20 سال سے میرا روزی روٹی کاروبار رزق کا جو سلسلہ چل رہا ہے، بس یہی ہے، میں اس سے نکلا نہیں، مرا نہیں۔ کیوں بھائی، ہم سب کے ذہن یہی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سرکاری ملازم ہے نا، وہ کہتا ہوئے اگر میری ملازمت چلی گئی میں تو مر گیا، میرا گزارا ہی نہیں ہونا اس کے بغیر۔ اگر ایک بندے کی دکان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار اسی کے ساتھ میرا گزارا ہے، یہ ختم ہوئی نہیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاس رزق دینے کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں شکلیں۔
انسان جب ڈرتا ہے کہ یار اگر میرا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو آگے کیا بنے گا، اللہ جل جلالہ پھر اس سلسلے کو ختم کرنے کے بعد آگے دوسرا سلسلہ چلاتے۔ انسان خود سال 1.5 سال 2-4 سال کے بعد ہنستا ہے کہ یار میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جو میرا پچھلا رزق کا کاروبار کا جو سلسلہ تھا اس کے بغیر میں جی نہیں سکوں گا، یہ تو میرے اللہ نے اس کا متبادل کر دیا، اس سے اعلیٰ کر دیا۔ تو بھائیوں، پچھلی آیت میں یہی بات فرمائی کہ رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یار مجھ تک رزق پہنچے گا کیسے؟ جو ذات اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے، اتنے بڑے سسٹم کی بانی ہے، اس کی موجد ہے، اس کی خالق ہے، اتنے بڑے نظام پر اس کی گرفت ہے، اتنے بڑے نظام کو وہ سنبھالے ہوئے ہے، تو جناب پریشان نہ ہو، رزق تم تک پہنچ ہی جائے گا۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں ایک جگہ بڑی زبردست بات فرمائی، انہوں نے کہا رزق اگر علم اور عقل کے اعتبار سے ہوتا تو بے وقوف دنیا میں بھوکے مر جاتے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ بے وقوفوں کو اللہ رزق ایسی ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ علم اور عقل والے حیران رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگوں سے بھی ملے ہیں، ان کو بندہ بعض دفعہ ان کے چہرے کو دیکھتا رہ جاتا ہے، یار ان کو تو عقل کی ہوا نہیں ہے، یہ تو اتنا سیدھا سادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کاروبار۔ گجرانوالہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، سچی بات یہ ان کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے نا یہاں سے ان کا جو روٹین کا رستہ ہے نا اس سے ہٹا کے 2 کلومیٹر دور چھوڑاؤ تو 3 دن میں بھی گھر نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹے سے کاروبار سے شروع کیا، لاکھوں بیٹھا کما رہا۔ ان کے بیٹے مجھے بتا رہے، کہنے لگے ہمارے ابا جی کی صورتحال یہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں ابا جی فلاں کام کرنا 10,000 دے دو، دے دیتے، 3 دن کے بعد ہم پھر کہتے ہیں ابا جی فلاں کام کے پیسے دے دو، پھر 10,000 لے لیتے، پھر کیا لے لیتے، کہنے لگے ان کو یہاں سے اگر فلاں جگہ چھوڑ آؤ نا صرف 3-4 کلومیٹر دور گجرانوالہ میں تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن 50 سال ہو گئے بیٹھے اپنی سیٹ پر۔ یہ اللہ کی شان ہے، رزق دینے والا بھائی کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیے ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ اس کا جواب جو مسلمان کا ہے وہی عیسائی کا ہے، جو عیسائی کا ہے وہی یہودی کا ہے، جو یہودی کا ہے وہی ہندو کا ہے، جو ہندو کا ہے وہی سکھ کا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیجئے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، کہیں گے اوپر والے نے پیدا کیا۔ دوسرا سوال کیجئے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج کو کام پر کس نے لگایا ہے، مسخر کس نے کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سب کا جواب کیا ہوگا؟ کس نے؟ اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر ٹکرے مارتے ہو جا کے؟ جس ذات کو خالق مانتے ہو تو بھائی اسی ذات کو رب بھی ماننا ہے۔ بھائی میری ایک بات سمجھو ذرا، آپ متوجہ ہونا، 20 سال کا نوجوان ہے، اس سے پوچھا یہ کون ہے، کہہ لیں گے میرے ابا جی ہیں۔ آپ ان کو والد مانتے ہو؟ جی مانتا کیوں نہیں، میرے رب ہے، میرے والد ہے، میرے ابا ہے، بھائی پکی بات ہے۔ اتنا کہیں گے تو نوجوان بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا، یار آپ مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے ابا ہے، میرے والد ہے۔ اگلی بات انہیں کہو جناب جب آپ کے والد ہیں، آپ کے ابا جی ہیں، تو بات بھی انہی کی ماننی، بات بھی انہی کی ماننی۔ بھائی یہاں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟
کہتا نہیں جی شادی اپنی مرضی، ابا جی نو کی پتا، وہ میرا ابا تو پاگل ہے، میرا ابا تو کیا ہے، پاگل ہے۔ اچھا اب یونیورسٹی کا داخلہ جانا ہے، پیسے دینے، اب ابا جی عقل مند ہے، اب پیسے کس سے لینے، ابا جی سے۔ اب شادی کی باری آئی، اخراجات کس نے کرنے، ابا جی نے۔ اللہ نہ کرے بیوی سے انبن ہو گئی، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، اب کس نے جانا راضی کرنے، اب ابا جی۔ مشکلات میں پیسہ لگانے میں باہر جانے کا موڈ ہے، اب پلاٹ کون بیچے، ابا جی بیچے پلاٹ۔ جائیداد دینے کی باری آئے تو ابا جی جائیداد کس کو دے، پڑوسی کو، کس کو؟ یعنی اخراجات ابا جی کریں گے، تعلیم کے اخراجات ابا جی کریں گے، شادی کے اخراجات سارے ابا جی کریں گے، جائیداد ابا جی دیں گے، نام باپ کا چلے گا، نادرہ میں شناختی کارڈ نہیں بنے گا جب تک آگے ولدیت نہیں ہوگی، معاشرے میں تعارف اور شناخت ابا جی کے نام سے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے۔ ابا جی 50 سال لگا کے کاروبار چلائیں گے، دے کے کس کو جانا ہے، لیکن مرضی اپنی۔ بھائی مرضی کس کی، اپنی۔ جہاں مرضی کی بار آتی ہے وہاں کہتا ابا جی تو انہوں کی پتا، جو معاملہ ابا جی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب مل کے وہی معاملہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پوچھو پیدا کس نے کیا ہے، اللہ نے۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہوائیں سارا کچھ کس کا ہے، اللہ کا۔ سارے مان لے جناب جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو اطاعت کس کی کرنی ہے، اطاعت پر انسان راضی نہیں ہے۔ قرآن کریم یہی سوال کر رہا، یہی سوال کر رہا۔ فرما رہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کون ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کے سب جواب دیں گے اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر ان سے پوچھئے ٹکرے کدھر مارتے ہو، سجدہ کدھر کرتے ہو، اطاعت کس کی کرتے ہو، فرما برداری کس کی کرتے ہو؟ اللہ اسی بات کو جو پچھلی آیت میں کہی تھی دوبارہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی ہے کھول دیتے ہیں رزق، لمن یشاء، جس کا چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں زمین و آسمان کو اللہ پیدا کرتا ہے، اور بیوی سے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو طلاق دے دی، ادھر سے کہتا ہے اولاد کون دیتا ہے، اللہ، اور طلاق کس کو دے رہا ہے؟ بھائی معاشرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پوچھو بھائی آپ مومن ہو، مسلمان ہو، جی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس بات پر کہ اولاد نہیں ہوئی، آپ نے تو اپنی بیوی کو تانے دیے ہیں اس بات پر کہ اس سے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی، ادھر سے کہتے ہو اولاد کون دیتا ہے؟ قرآن کریم سوال پیدا کرتا ہے، ایسا سوال اٹھاتا ہے قرآن کریم جس کا بھائی جواب کیا ہے، بالکل واضح۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، من نزل من السماء ماء، کون ہے جو برساتا ہے آسمان سے بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے، بھی اس بارش کے ذریعے، ارض زمین کو، من بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔
ان سے پوچھئے کون کرتا ہے، تو بھائی جواب کیا دیں گے سارے؟ لا یقول اللہ۔ آپ ان سے کہیے جب یہ بہار اور خزاں، سبزہ، بارش، سب کچھ بھائی کون لاتا ہے؟ قل الحمدللہ، پھر تعریف بھی کس کی ہو رہی ہے؟ حمد و ثنا بھی پھر اللہ کی ہو رہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے موسم ابھی برسات کا موسم آنے والا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پورے سسٹم کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ آپ درختوں کو دیکھیے، سبزہ کو دیکھیے، ابھی گندم پک رہی ہے، سبزے کا نام و نشان، سبزہ منٹوں میں غائب ہو رہا ہے۔ گندم کٹنے کے بعد یوں لگے گا جیسے زمین تو بالکل ہی بیکار ہو گئی، یہاں تو سبزے کا نام و نشان نہیں، اور جون کے آخر میں جا کے بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیے سبزہ یوں اگتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے، ابھی یہ سسٹم گرم ہوگا، بندہ سمجھے گا کہ جناب لگتا ہے زمین پر کبھی سردی نہیں آنی۔ یہ سارا کچھ بھائی کون لاتا ہے؟ قل الحمدللہ۔ پھر تعریفیں بھی کس کی ہیں؟ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ پتہ سب کچھ ہے، جان کے بے ایمانی کرتے۔ پتہ سب کو سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر کیا کرتے؟ بھائی میں بعض باتیں بار بار کہتا ہوں، مجبوراً کہنی پڑتی ہے، کوئی اچھائی سے نہیں کہتے۔ اللہ معاف فرمائے، اچانک درد ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی فی الفور بائی پاس کرواؤ، فی الفور کیا کرواؤ؟ بائی پاس کرواؤ۔ ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہا، اسی وقت دعا بھی یاد آ گئی، نماز بھی یاد آ گئی، سارے دوستوں کو کہہ رہا میرے لیے دعا کرو، مسجد کا بھی پتہ چل گیا کدھر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معلوم سب کچھ تھا۔ معلوم کیا تھا؟ سب کچھ تھا، جان کے بے ایمانی اور فریب تھا۔ پریشانی میں اس وقت ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے؟ اس وقت کیسے پتہ چلتا ہے کہ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں نماز کا، لیکن بھائی قرآن کریم اسی بات کو تجھے جوڑ رہا ہے، قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، یعنی جان بوجھ کر ان چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے، یہ اللہ کے وجود کی، اللہ کی خالقیت کی دلیل ہے۔ قرآن یہی بات تو کہتا ہے، جناب تم اس کو خالق ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو خالق ماننے کے لیے تیار ہو، اس کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ خالق اسے کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، رب اسے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے اختیارات جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، الہ اسے کہا جاتا ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے۔ جب جس کو والد مان لیا، جو ہمارا والد ہے، جس کے ذریعے اللہ نے، جس ماں باپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو بھائی اس والد کو عزت بھی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ والد کو والد مانے عزت نہ دے، والد کو والد مانے لیکن والد کی بات نہ مانے۔ بھائی ہم اس بیٹے کو فرما بردار کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اب الہ نہیں مانتے۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جس کو تم اس کائنات کو بنانے والا مانتے ہو، سجدہ اور اطاعت بھی پھر کیا ہے؟ اسی اللہ کا حق ہے۔ وگرنہ آپ جاؤ ہمارے یہاں اسمبلیوں میں، وہ خدا کی قدرت پر آپ کو کیسے کیسے دلائل دیں گے۔ بس ان سے اتنا پوچھ لو کہ یار جب تمہیں پتہ ہے یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، تو اپنے ملک کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلا لو۔ پھر یہ سود کیا کر رہا ہے، یہ بے ایمانی کیا کر رہی ہے، یہ فلاں کام کیا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے، بے شرمی کی حد ہے، فلسطین پر بات نہیں ہو سکتی جی۔ میرے ایک بہت ہی خیر خواہ، اللہ ان کو جزا دے، جمعے والے دن 10 بجے فون کیا،
آپ نے فلسطین پر گفتگو کرنی ہے، ذرا الفاظ استعمال کر۔ جمعے کے بعد ان کی کال آئی، مفتی صاحب یہ بیان نا جو ریکارڈنگ کی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو کیا کر دیں؟ ہاں اس کو نہ نشر کرنا، تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب وہ تو خیر خواہی میں کہہ رہے، وہ تو کس میں کہہ رہے؟ خیر خواہی میں کہہ رہے۔ یار آپ ظلم کو ظلم بھی نہیں کہہ سکتے، آپ ظلم کو ظلم بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں جلسوں کی پروگراموں کی اجازت لینے جاتے ہیں ایسی ڈی سی سے، وہ کہتے ہیں فلسطین پر نہیں کوئی بات کر سکتے۔ کون ناراض ہوگا؟ ان سے پوچھو تمہارا اس پاکستان کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ۔ وہی بات میں سمجھا، ہم اللہ کو خالق ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ کو الہ ماننے کے لیے تیار، ابا کو ابا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابا کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے خرچے کی باری آئے تو ابا جی کریں، بات ماننے کی باری آئے تو میری زندگی میری مرضی۔ یہی معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم